دین اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے کہ جس بھی آبیانی واسطے جس دین اسلام کی ترویج واسطے انبیاء اور رسول دیا محنتوں اور کاوشاں اور بڑے بڑے دکھ اور مسائل
اور بڑیاں پریشانیاں دین اسلام واسطے ہر دکھ اور پریشانی برداشت کر کے انبیاء کرام نے اللہ کے دین کا جھنڈا سر نبو نہیں ہو دیتا اور انبیاء کے نال انبیاء کے منن والے انبیاء کے اصحاب انہوں نے اپنا تن من اور جان مال اولاد ہر چیز اللہ کے دین واسطے قربان کر دین اسلام چونکہ حقائق کے مبنی مذہب ہے اور جس شخص پر بھی دلائل موجود ہوں دلائل کی قوت نالوں بڑھ کے کائنات میں کوئی قوت نہیں مکے والیاں میرے پیغمبر نو صادق الامین کیا لیکن جتھے نبی پاک نے حق دی بات نو بلند کیتا کلمہ سنایا پڑھیا دسیا تو سارے مکے والے میرے پیغمبر کے مخالف ہو جدوں کہ میرے پیغمبر دلائل رکھتے ہیں کہ جڑا دین جڑی شریعت جڑا مذہب میں لے کے آیا یہ دلائل نے عقائد نے جہد مد مقابل مکے والوں کو کوئی دلیل بھی نہیں ماں سوائے اس بات دے کہ ماں وجدنا علیہ آباءنا کہ سارے باپ دادا انج کرتے رہنے لہذا اسی تاں انج کرتے تو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی بات پیش نہیں کی بلکہ اللہ کا دین رب کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جڑا انہوں نے سامنے پیش کیا انہوں نے دلائل نال یہ رد نہیں کیتا دلائل نال یہ جواب نہیں دے سکے بلکہ انہوں یہ مخالف یہ الٹ انہوں نبی رحمت علیہ السلام کی ذات نو قوت طاقت نہ روکنے کی کوشش کی پھر حضور کے مظالم گرائے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تے ظلم حضور کی ذات پاک تے ظلم کدی حرم کعبہ وچ میرے پاک نبی کے گل وچ کپڑے پا رہے ہیں کدی سجدے کی حالت میں گردنیاں گردیاں اڑدیاں رکھتا ہے کدی دیوانہ مجنون ہون کے تانے دے کہ جدوں میرے پیغمبر دلائل پیش کرتے ہیں دلائل کے مقابلے میں مکے والوں کو دلیل کوئی نہیں اس واسطے حقائق کے دلائل رکھدیاں میرے پیغمبر نے جدوں اللہ کا دین پیش کیتا کہ مکے کے اندر حال چل مچ گئی بلکہ مکے کے گرد و نواح پورے عرب اندر بے شور کے رولا پہ گیا کہ محمد علیہ السلام سارے معبوداں نہیں مانتے وہ تے ایک کو الہ کی دعوت دیتے ہیں ایک رب کا پیغام سناتے تے دیندے ہیں اس واسطے نبی پاک کے دلائل پیش کرن کی برکت نال جیڑا بندہ میرے پیغمبر کا بات سنتا ہے حضور کی دلیل سنتا ہے حضور کے مت سے لگتا ہے میرے پیغمبر کا باس کلام سنتا ہے تو حضور علیہ السلام کا تابعدار ہو جاتا ہے تو حضور دن ب دن دین جڑا مضبوط ہو رہی ہے دین پھیلنے لگ پیا یہ دین اسلام والا شجر ہرا تے سبز تے شاداب تے آباد نظر آ رہا ہے
جیڑا سنتا مسلمان ہوتا ہے۔ مکے والیاں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہوئے اسی روز دے اختلافات نالوں، روز دیاں جھگڑا تے فساد تے لڑائیاں نالوں بہتر ہے کہ اسی ایکو دن مل کے ایک پروگرام بنائیے اور محمد پاک علیہ السلام کا خاتمہ کر دئیے، قتل کر دئیے ماں۔ اور یہ پروگرام بن کتنے رہا ہے؟ اندازہ فرماؤ۔ واہ میرے اللہ، میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں، تیری رحمت تے قدرت تو صدقے جاواں۔ اللہ دا گھر بیت اللہ، اللہ تانوں دی حاضری نصیب فرمائے۔ بیت اللہ وچ بیٹھ کے حتیم دے قریب یہ پروگرام بن رہا ہے۔ پروگرام کی ہو رہا ہے؟ محمد علیہ السلام کا رستہ کیویں روکیا جائے، یہ تبلیغ اندر، یہ وعظ اندر، یہ بیان اندر رکاوٹ کیویں کھڑی کی جائے، یہ مکے وچ یہ گلاں ہو رہی ہیں۔ یہ پروگرام کرن واسطے، یہ عملی جامہ پہنان واسطے بیت اللہ وچ میٹنگ ہو گئی تے اس میٹنگ دے اندر وعظ کون کردا پیا، خطاب کون پیا کردا ہے؟ مکے دا عظیم سردار ابو جہل سردار کی کر رہا ہے، واز کی کرتا پیا۔ ہم نے مکے والیو میرے ذہن اندر تے کوئی گل ہے، میں جاننا محمد پاک دا مستقل راہ بند کر دیتا جائے، یہ رستے اندر رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے۔ یہ طریقہ ہے میں سردار ہوں دے ناتے اعلان کرنا، میں وعدہ کرنا کہ جیڑا بندہ اینا جواناں وچوں محمد پاک نو قتل کرے گا، 100 اونٹ میں اپنے کولوں انعام دے دیاں گا۔ 100 اونٹ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قتل لا، انہیں جناب انعام لایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ادھر میرے پیغمبر کے قتل دے پروگرام نے، ادھر اللہ کے رسول دے کول صحابہ آندے نے، آکے آندے نے سونیا اسی دن پر دن بڑی پریشان ہاں، مکے والیاں دے ظلم کولوں، مکے والیاں دی زیادتی کولوں۔ اللہ کے رسول جنوں دل کرتا پکڑ کے مار دے نے، کبھی بلال نو لگایا ہوندا ہے، کبھی عمار تے ظلم ہو رہا ہے، کبھی ماں سمیہ نال زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑے پریشان ہاں تے نبی پاک نو آ کے آندے نے سونیا اللہ کولوں دعا کرو، اللہ دی مدد ساڈے کول آ جائے۔ نال آندے نے متا نصر اللہ، اللہ کے رسول کدوں کو اللہ دی مدد آئے گی؟ ہن تے اسی بڑے مظلوم ہاں، ہن تے اسی دب رہے ہاں، انہاں مکے والیاں دیاں ماراں کھا رہے ہاں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ کہندے نے الا ان نصر اللہ قریب، سونیا پریشان نہیں ہونا، اللہ دی مدد بالکل قریب ہے۔ اور اللہ دی مدد کے اسباب بنن لگے نے، صحابہ اپنی مظلومیت میرے پیغمبر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جمعرات کی رات میرے پیغمبر بیت اللہ میں چمدے نے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیتے نے، رات کی تنہائی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ دے مظالم نو سامنے رکھے اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا دے نے۔ میرے پیغمبر اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے اینڈ دعا والے ہاتھ بلند کر کے میرے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو بھی جاری نے۔ آقا علیہ السلام کہہ رہے نے اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب۔ میرے آقا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے ہیں اپنے رب نو، اللہ کے رسول کی دے اگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔
میرے پیغمبر نے یہ نہیں آخیا صحابہ نو تساں مینوں آخیا ہے تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ نہیں آخیا آقا رب دے در تے آئے نے، کیوں آئے نے؟ اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے دنیا کے لوگوں یہ نبی بھی نے، یہ رسول بھی نے، یہ ولی بھی نے، یہ پیر بھی نے، یہ پتر بھی نے، یہ عالم بھی نے، یہ پڑھے لکھے بھی نے، یہ اندر ساری کائنات بھی ہے، کیونکہ میرے رب کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں اللہ کی گل کی ہے، فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، اللہ میرے ساری دنیا کے لوگوں تسی بے درد محتاج ہو، میں کلا ہی داتا ہاں، سارے میرے درد فقیر ہو، میں کلا ہی غنی ہاں، میں کلا ہی عطا کرنے والا، ہن غنی کے دروازے تے محتاج آگے کی کہہ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے دادا، اے میرے غوث اعظم، اللہ دی گل بھی ہے، کیا فرماتے نے دا سونیا کیا میں تے آقا علیہ السلام کہندے نے اعز الاسلام، اللہ تیرا دین اسلام کمزور ہے، اللہ تیرا دین ماڑا ہے، اللہ دے وچ دین منن والے کمزور نے، اتنا وچ اتنی پاور نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، تے اللہ دی میں یہ چاہنا اعز الاسلام، اللہ اسلام عزت والا بن جائے، اسلام شان والا بن جائے، اسلام غلبے والا بن جائے، اسلام آن والا بن جائے۔ اے میرے سونیا کنے اسلام شان والا بنانا چاہنا ہے؟ تے میرے آقا کہتے نے آؤ بے آندے نے آئے میرے پیغمبر آندے نے اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب۔ اللہ میں جانا میں سارا موقع چھان مارے انہوں نے بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے قوت والے، بڑے بڑے پاور والے، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے بازوؤں والے بندے میں دیکھے نے، اے میرے اللہ میرے علم اندر، میرے خیال اندر، میری سوچ اندر اللہ تو مکے وچ بندے نے، مینوں یقین ہے انہاں دعاں وچوں ایک بھی مسلمان ہو جائے اسلام نو عزت مل جائے گی، اسلام نو شوکت مل جائے گی، اسلام تے غلبہ آ جائے گا۔ تے اے میرے اللہ میں دلاں دی گل نہیں جاندا کنوں مسلمان کرنا ہے، اللہ میں دوویں بندے تیرے اگے رکھ دینا وا، او پہ فرمایا امر بن الحشام، اللہ یا ابو جہل نو مسلمان کر دے، او پہ عمر بن الخطاب، یا اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو مسلمان کر دے۔ اللہ میں تیرے اگے درخواست کر دیتی ہے، میں تیرے اگے ریکویسٹ کر دیتی ہے، اللہ میں تیرے اگے اپنا کیس رکھ دیتا ہے، اگوں قرہ انداز تیرا ہے، قرہ انتہا تے انتخاب تیرا ہے، تو تیرا نو بہتر جاننا ہے تے بہتر جاننا ہے کیڑا بندہ مسلمان ہوئے گا تے اسلام نو عزت مل جائے گی۔ ادھر میرے پیغمبر جمعرات دی رات نو دعا پہ کرتے نے تے ادھر پروگرام میرے پیغمبر دے قتل دے بندے نے
لا یعلمون۔ اللہ نے میرے معاملات کے تدبیرانوں میں جاننا، میں غالب اپنے وہاں۔ ادھر میرے پیغمبر نے قتل دے پروگرام کہ 100 اونٹ انعام ہے جڑا محمد پاک دا سر لے کے آئے۔ اور ایک آواز کرتا پیا، ایک آواز سنتا پیا، کرن والے دا آواز سب تو پہلا سب تو دے اثر کیتا وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ ابو جہل دا بعد حضرت عمر تے بڑا ہی کارآمد کیوں ہونا سی؟ میرے آقا کہہ رہے سن اللہ یا ابو جہل نو مسلمان کر دے کہ یا عمر بن خطاب نو مسلمان کر دے۔ تے عمر جڑا کہہ رہا ہے آندا سردارا گل ذرا دھیان نال سن لے، اے جڑا تو وعدہ کر رہا ہے، آ جڑا تو انعام دین دی گل کر رہا ہے، اے تو اپنی گل تے پکا ہے۔ جے کوئی بندہ اودا سر لے آئے تے پھر تو انعام دیوے گا؟ ابو جہل اندر مینوں لات دی قسم ہے، مینوں منات دی قسم ہے، میں اپنی گل تے پکا ہاں، محمد دا سر لے کے میرے قدماں چ رکھو گے، اسی ویلے 100 اونٹ میں تانوں عطا کر دیاں گا، دے دیاں گا۔ تے اسی وقت حضرت عمر اٹھدے نے اپنے گھر چلے جاندے نے، جاتے اپنی تلوار میں آم جو کردے نے، کر کے اینوں سیر دی پان دیندے نے۔ وجہ کی ہے کئی قوم دے وصیت گرفتوان والیا سیر دی پان اس واسطے دیے نے کہ یہ تلوار ماری دے بھی محمد دے لگ جائے کہ محمد زندہ نہ رہ سکن معاذ اللہ۔ یہ سوچ ہے، یہ خیال ہے، یہ تلوار نو زہر دی پان دے رہی ہے کہ ننگی تلوار کر کے ان دیوانہ وار مکے دیاں گلیاں وچ عمر نکل پیندا ہے تے میرے پیغمبر نو لبدا پیا، تلاش کردا پیا تے آسمان دے فرشتے حیران نے اللہ اج کی بنے گا، اللہ اے بہادر اے سردار اے جوان اللہ میرے پیغمبر نو قتل کرن واسطے تر پیا ہے تے اللہ دی قسم فرشتے حیران نے کہ کی معاملہ ہے تے کی شاعراں دا چل پیا عمر دیکھو، چل پیا عمر دیکھو، تقدیر لے آئیے سدا آسمان اتے پھر گئی تو آئیے کہن فرشتے ربا یہ تیری بے پرواہی چلے گا کون چال عمر دی تیز تلوار دی شوق مدینے والے احمد سردار دی کہ چپ رو فرشتے ہو اللہ پاک فرماندا دلاں دے پیتاں نوں اور کوئی نہیں جاندا جڑا مارن پیا جاندا اے اج مسلم ہو جاندا جان دی ذات ساری ایک قدیر دی شوق مدینے والے اللہ والے جس ویلے میرے عمر نکلے نے چہرے تے غصے دے اثار نے تے حضرت عمر غصے نال صورت لال پیلے نے اینڈ تلوار لہرام دے جا رہے نے تے مکے دیاں گلیاں تو گزرتے جاندے نے چلدیاں ایک میرے پیغمبر دا دیوانہ مل جاندا ہے ایدا نام ہے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں نے ویکھیا عمر بڑا غصے وچ چلدا ہی جاندا پیا، عمر تلوار لہراندا جا رہا ہے تے نال قصیدے پڑھدا جاندا ہے، گلاں کردا جاندا ہے کہ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے اے مکے دے سردارا اے عمر اج خیر تے ہے وے اج تو پہلا کدی تو ہے انداز نہیں اپنایا، تو کدی اے انداز اختیار نہیں کیتا کہ عمر اج خیر ہے اج تلوار نہیں ننگی ہے چہرے تے غصے دے اثار نے تے عمر کدھر جا رہے ہیں تے حضرت عمر کو غصے نال جواب دیندے نے آندے نے اج حضور دے روے مقا دے نے
دیتے نے، دھرنے پا دیتے نے، اطلاع پا دیتے نے، ایمانداری نہ دسیا جی میرے پیغمبر اطلاع پان آئے نے کہ اطلاع مکان آئے نے؟ میرے پیغمبر نے کہ اطلاع مکائے نے پوائے نہیں، پر مکے والے اس گل کی سمجھ نہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے انہوں نے ایڈے شدید ترین انہاں پروگرام بنایا ہے کہ اسی انہوں رہن نہیں دینا کہ نہیں بن عبداللہ بڑی سمجھدار ہے۔ دعا کرو اللہ زندگی وچ یار دے تے باوفا کے خیر خواہ دے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ انہاں دے تیور، انہاں دا انداز، انہاں دے پیار، انہاں دا طور پھر دیکھ کے یہ حضرت نعیم بن عبداللہ سمجھ جاندے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر ہوش کر ذرا کیڑی گل کرنا پیا؟ آندے نو نہیں گل سن، اج میرے پروگرام تو مینوں دنیا دی کوئی طاقت ہٹا سکتی، آج مینوں میرے عزائم تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں اچھا محمد پاک علیہ السلام دا گناہ دس ساڈے تے کوئی یار دے متعلق وہ گل کرے نا انج دا اسی نے آہو انج دے تے نعیم بن عبداللہ دے نے میرے محمد دا قصور دس، گناہ کی ہے، کیوں مارن لگا ہے، کیوں قتل کر لگا ہے، وجہ کی ہے؟ کہ حضرت عمر آندے نے تیرے یار دا گناہ تینوں نہیں پتا؟ فرما تیرے مینوں نہیں پتا؟ آندا تیرے یار دا گناہ اے وے، آندے نے وہ ساڈے معبوداں دا بے ادب جمیا ہے، آئی تیرے یار دا گناہ وہ ساڈے معبوداں دا بے ادب جمیا ہے، لئی پھر دے کو خدا دی خدائی، آندا اوہی ہوئی گل ہر جگہ تے آندا لا الہ الا اللہ، آندا وہی آندا اور معبود کوئی نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشان ایکو اللہ ہی ہے کہ یہ گل ساڈے بارے وچ بولو یہ گل ساڈے بارے وچ نہیں آوندی تے یہ گل دا نتیجہ تینوں پتہ چل جائے گا کہ میں کی عزم لے کے چلنا، میرا عزم کی ہے۔ آج تھوڑی دیر دے بعد تانوں پتہ لگ جائے گا عمر کس واسطے جا رہا ہے۔ تے نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں اچھا کہ لا الہ والا ہی قصور ہے تے کلمے والا ہی قصور ہے، تے دھیان نال گل سن لے عمر، نبی پاک کو جان تو پہلا اپنے گھر کی خبر دے لے، تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی کلمہ پڑھ کے محمد کے تابعدار بن گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مینوں ہور غصہ آیا، میں تو یہ کیا تیری آمدہ میں یہ کیا تیری بہن تے تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں ہو سکتا، آندہ جا کے بتا دے ہے کہ حضرت عمر میرے پیغمبر علیہ السلام والجام دی بجائے اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا رخ کر لیندے نے، راستہ بدل گیا، ارادہ بدل گیا، کیونکہ میرے اللہ کے فیصلے میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کہتے ہیں میرے معاملات میں غالب ہاں، ساری کائنات کے معاملات میں غالب ہاں، میرے تے کوئی بھی غالب نہیں۔ حضرت عمر آئے آگے اپنی بہن دے دروازے تے کن لایا، کی لایا بولو اللہ سانو بھی چنگی گل تے کن لان دی توفیق، کن لایا اندروں آواز آ گئی اللہ اللہ۔ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی سنتے گئے، غصہ چڑھتا گیا کہ اندر کون ہے؟ بہنوئی ہے کہ نال کون ہے؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی۔ یہ حضرت خباب بن ارد بڑے زبردست قرآن دے قاری سن کہ یہ بہن تے بہنوئی نو ٹیوشن پڑھان ہوندے سن، قرآن سکھان ہوندے۔
کہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت خباب قرآن پڑھاندے نے، بہن پڑھتی ہے لفظ بلفظ، جی استاد صاحب پڑھاندے نے، شاگرد پڑھتا ہے، بہنوئی نو پڑھاندے نے، بہن نو پڑھاندے نے، کہ حضرت خباب آندے نے اجے قرآن کی ایت مکمل نہیں تے وعدہ کر دو، دروازے تے تلوار دی مٹھ نہ زور نہ غصے نہ دس۔ بہن سمجھ گئی یہ کوئی اپنا ہے بھی کوئی غصے والا ہے۔ بہن نے جلدی میں پوچھا من دکل باب، کون دروازہ کھڑکان والا ہے؟ کہ حضرت عمر غصے نہ کہندے نے آنا عمر بن الخطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر، دروازہ کھول۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے کہ دل میں خیال آیا عمر غصے وچ آیا، پتہ نہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آج استادہ شاگرداں دا احترام، حیا، قدر تے حضرت فاطمہ جلدی نہ کہندیاں نے استاد جی تسی اندر چھپ جاؤ، مت عمر تانوں نقصان نہ پہنچائے، جے کوئی زیادتی کرے میرے نہ کرے، میرے خاوند نہ کرے، تسی ساڈے استاد ہو، اساں تواڈے کول قرآن پڑھیا ہے۔ کی پڑھیا ہے؟ بولو۔ ہن جنہاں نوں قرآن پڑھاؤ ظالم او سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ ایسا وقت آ گیا، مجھے یاد آیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس استاد کو میں ایک لفظ پڑھیا ہے، کتنا بولو سارے، ایک لفظ پڑھ لیا ہے کہ حضرت علی فرماندے نے میرے جسم کا چمڑا اتار کے پیروں کی جُتی بنا لے تو پھر بھی علی سمجھے گا ہاتھ نہیں ہلاؤ۔ ایک لفظ کتنا ایتھے سارا کچھ پڑھ جا ہے پھر بھی نہیں جانتا۔ اللہ والے حضرت فاطمہ نے حضرت خباب نو اندر چھپا دیتا، ایک دروازہ کھلیا، عمر غصے نال تلوار لہراندے آئے۔ فاطمہ کی پہ کرتے سو، کی پہ پڑھتے سو؟ حضرت فاطمہ کہدیاں نے بے عمر کچھ بھی نہیں، ایویں آپس وچ گلاں باتاں پہ کرتے نہیں، میں اپنے کاناں نال سنیا تسی کوئی کلام پہ پڑھتے سو۔ اے اور میں سنیا، کی سنیا نہیں؟ میں سنیا تسی صحابی ہو گیا ہو۔ کی ہو گیا ہو؟ کی ہو گیا ہو؟ صحابی ہو گیا۔ صحابی کینوں ہوندے نے؟ بے دین کہ محمد پاک دے پیچھے لا کے تسی بھی صحابی ہو گیا ہو۔ ادو کوئی کلمہ پڑھدا تے لوگ آندے صحابی ہو گیا ہو، ہن کوئی عقیدہ توحید بنا لے جاندے نے وہابی ہو گیا ہو، وہابی ہو گیا ہو، او نے صحابی ہو گیا ہو، یہ اندر وہابی ہو گیا ہو۔ سنیے ذرا کہ حضرت فاطمہ کہندیاں نے ہاں میرا جو تو سنیا ہے، حق سنیا ہے، سچ سنیا ہے، صحیح سنیا ہے، اسی محمد پاک دے تابعدار بن گئے ہاں۔ اللہ سانو بھی سونے دی تابعداری نصیب فرمائے، اسی تابعدار ہو گئے ہاں۔ اللہ سعید تم بھی کلمہ پڑھ لیا؟ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ عمر غصے نال اوہی تلوار لے کے اپنے بہنوئی کے گل پہ جاندے نے، مارنا شروع کر دیندے نے۔ بہن فاطمہ کول کری آندی ہے کہ عمر شرم کر، بے حیا کر، بہناں دے گھر وسان واسطے ویر دے بڑیاں کوششاں کردے نے۔ اے عمر تو بہن دا گھر ہی اجاڑ کے لگا، پر عمر دے دل وچ کوئی رحم نہیں آوندا، کوئی ترس نہیں آوندا۔ مار مار کے اپنے بہنوئی شہید نو زمین تے کرا لیندے نے، انہاں دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ جاندے نے۔ بہن دا تلوار مارن لگدے نے، بہن جلدی نال تلوار دا بار تلوار تے اگے بڑھدیاں نے، تے حضرت عمر دی تلوار دا تھوڑا جہا نہ تلوار دی نو حضرت فاطمہ دی پیشانی تے لگ جاندی ہے، تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے آندیاں نے عمر خیال کر، اے عمر حیا کر، اساں غلطی تے کوئی نہیں کیتی، اساں گناہ تے کوئی نہیں کیتا، اسی محمد پاک دا کلمہ ہی پڑھیا ہے۔ اے عمر ہوش کر، تے حضرت عمر آندے نے دل وچ خیال آیا، اے عمر یہ او بھی تیری بہن ہے جہدے کولوں پانی منگدا سی تے ڈردی اندروں باہر نہیں سی نکلدی، اج او تیری بہن ہے، تیرے برابر تیرے نال ہم کلام ہے، تیرے نال گلاں باتاں پہ کردی ہے۔ لگدا ہے کہ اے جڑا
جڑا کلام پڑھ رہے سن یہ کلام کوئی پاور ہے وے یہ کوئی خیر ہے وے یہ کوئی چاشنی ہے وے یہ کوئی شرینی ہے وے کہ پتہ نہیں حضرت عمر بھی آندے نے سوچ کے ہٹیا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیال کرتے ہیں اور عمر کتے سیدل چی نہ مارے اس گل سمجھ لے پہچان لے تحقیق کر لے ہو سکتا بہتری یاد ہے آندے نے ہندے معلوم ہے کوئی رنگن نورانی ہندے معلوم ہے کوئی رنگن رنگن جی قرآن ہندے معلوم ہے کوئی رنگن نورانی فاطمہ جس دے اندر ہو گئی دیوانی سچ مچ نہ تو بچاوا اتباروں انکار دی چوک مدینے والے کہ حضرت عمر کے اندر شاید سوچ کے ہٹیا آخر فاطمہ بہننی سوچ کے ہٹیا آیا کہ اپنی جگہ شرمندہ عمر نظریں چکائیاں نے بہن دے کے کرو گے کہ اندر پیا سوچ کے ہٹیا آیا کہ فاطمہ بہننی لیا کے سنا دی جو کچھ بڑا دن رہننی بھلا جی آ جائے میرے دل تائی چیننی تم پرن دے لائق نہیں ہو بہن پکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اندر کہنا جو تسی پڑھ رہے سو یہ کلام تسی یاد کر دے سو یہ تسی پڑھ دے سو یہ عمر نو سنا دیو یہ عمر یہ بلوے عمر پڑھ کے تحقیق کر لوے کہ بہن کی آندی ہے وے گل سن لے اے پاک کتاب تلی پاک رحمان نے پڑھ دے بھی اوہی دیوے پاک زبان نے حق نہیں لا سکتے کہ مشرک نادان نے کہ عمر نو بہن اگو طبقہ چا مار دی چوک مدینے والے حضرت عمر آمدے لے آمینو من دے میں پڑھا کہ آمینو دے میں قرآن پڑھا بہن کی آگی ہے یہ اکی مظلوم سان پیوانی ہے نہیں تیرے ورگے مشرک بندے نو قرآن پڑھن دی کی طاقت بولو انہاں نے کسے دے پیڑے نو پیڑا نہیں آکنا چاہیے کسی کافر نو کافر نہیں آکنا چاہیے مشرک نو مشرک نہیں آکنا چاہیے کیوں اے نرمی ورتنی چاہیے ایتھے حالات بھی سخت نے گھڑی پہلا مار کھاتی ہے چہرہ زخمی ہے کہ عمرہ میرے لیا میں قرآن پڑھ کے دیکھ لوا کہنا دیئے انما المشرکون نجس اللہ کا قرآن میں مشرک پلید مشرک بولو مشرک پلید کنہ کو کتے نالو خنزیر نالو دنیا کی ہر گندگی نالو مشرک پلید میں نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس مشرک پلید کہنا دیئے مشرک پلید کہ پر ہے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پر دے دی اوہی دے اہل ایمان نے حق نہیں لا سکتے کہ مشرک نادان نے عمر نو پہن اگو دبکا چا مار دی چوک مدینے والے بہن دیے آندے بہن مینوں دس دن میں کیویں نو پڑھ سکاں گا اینوں سا کیویں پڑھ سکاں گا ایدی تحقیق کیویں کر سکاں گا بہن دیے پہلا غسل کر پاک ہو
پھر قرآن پڑھی لا یمسو الا المطہرون، قرآن دے ہر نسخے تے کمپنیاں نے خود یہ لفظ لکھے کہ انہوں پاک ہو کے چھوڑو، پاک ہوں دے بغیر انہوں ہاتھ نہ لاؤ۔ حضرت عمر جلدی نہ لٹے، بہن نے بہنوئی نے طریقہ دسیا، عمر غسل کیتا، سر وچوں پانی دے قطرے ڈگدے نے تے آندے نے بہنا ہونی سناتے ہونی نہیں آتے تے آندے نے طٰہٰ دیاں ایتاں دے پہلیاں آیاں سی چم چم روندا نالے دیندا دعائیاں سی انجواں دے نال داڑھی سردار دی چوک مدینے والے آندے نے بہنا لیا دے مینوں پڑھ کے سنا، بہن نے قرآن کھولیا کی کھولیا اللہ سانو بھی بولن دی توفیق عطا، بہن نے قرآن کھولیا تے کی آندی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات العلی۔ طٰہٰ دیاں ایتاں دے پہلیاں آیاں سی عمر نو بہن جدو پڑھ کے سنائیاں سی چم چم روندا نالے حقیقت آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، چم چم روندا نالے دیندا دعائیاں سی ہنجواں دے نال تاری بھج سردار دی چوک مدینے والے تے ہن کی ہن عرضاں کریندا کون عمر ہن جڑا قتل کرنا ہے ہن عرض ایندا بندے ہن عرضاں کریندا لے چل مینوں نبی دے کولنی رو بخشان وڈیڑے بولے میں بولنی نبی تو سٹا اج میں ایس جندڑے نو کولنی تو جان دے لائق نہیں ہو بہن پکار دی چوک مدینے والے بہن دی میری تو نہیں جا سکتا تیرے تے سانو اعتبار کوئی نہیں، اٹھ جا کے سارے نبی تے حملہ نہ کر دے تے بہن کی آندی ہے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہے ہیں نبی مقبول دا ہاتھ کئی دارو ہوندا حکم حدود دا ہاتھ کئی لا کے فرساں تین طرف دربار دی چوک مدینے والے حضرت عمر کی آمد نے کہنا جی تیرا دل کرتا ہے اوے مینوں لے جاؤ تے حضرت عمر کر لے کر دینے تے اللہ دی قسم بہن نوں آندے جویں تیرا دل کر لے بہن ادھر جاندی اور کمرے جاندی ہے اے کوئی گڈن والے دی کپڑا مار گیر کے ہے نہیں حالات بڑے تنگ نے کبھی لگ جاندا کھان نوں کبھی پان نوں کبھی نہیں لگدا تے حضرت عمر دے دل سوچدے نے اوے عمر کی تے تیری موت دا وقت نہ آ جائے بہن آواز دیندے نے آندے نے میں اپنا ہی صافا دیندا آگے کو دلیریا فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریا عمر دیا باواں پین انج پچھانوں ہنیریا صافے دی کنڈ پین ذرا کس کے چمار دی چوک مدینے والے ہاتھ میں حضرت عمر دے بنے ہوئے نے آگے آگے عمر میرے پیغمبر علیہ السلام دی دیوانی پروانی عمر دی بہن فاطمہ دے سے یہ ہاتھ وچ کپلا عمر نو قیدی بنایا یہ عمر قتل کرنا آیا اج قیدی بن کے میرے نبی دے دربار وچ جاندا پیا جس ویلے میرے پیغمبر وال چل پے نے آقا دار
40-50 صحابی مسلمان ہوئے انہیں صحابہ نے میرے پیغمبر نے جس صحابے کی دروازے پہ جو بھی لگی ہے دروازے سے بھی بتانی ہے گیا عمر کے ہاتھ بننے میں بہن کے پہنوں ہی نال پڑے نے دروازے سے تک سکون دی ہے صحابی پڑھ کے اندر جاندے نے آندے نے سونیا عمر آیا ہے اچھی کو سبحان اللہ عمر آیا ہے یا فرماتے نے پھر آتے نے سونیا اسی دی عمر کو پہلے ہی بڑے جانتے ایسے لوگ کے بیٹھے ہیں مار دا پڑا صحابے بڑے کرتا ہے ظلم بڑا کرتا ہے آقا فرماتے نے میرے صحابہ عمر آیا نہیں انہوں عرش والا آج لے کے آیا عمر آپ نہیں آیا تو صحابہ سہم جانتے نے نبی پاک نے عمر کا نام سنیا جو صحابہ بیٹھے ہوئے نے اللہ تعالیٰ صحابہ کا خواب جدیدار نصیب کہ میرے آقا فرماتے نے تمہیں یارو مبارک ہو آقا صحابہ نو کہہ رہے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شد نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ رب کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا دروازے کھل گئے میرے پیغمبر نے عمر ہوتے ہمیں گیا آقا حوصلہ افزائی فرمائی آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا کھڑے نے عمر دیاں نگاہاں چکیاں نے بہن کے چہرے تے خوشی دے اثار بہنوں ہی مسکرا رہے نے عمر شرمندہ گیا میرے نبی دے سامنے کھڑا ہے کس منہ نال میں نبی دے میں کہانیاں دیندا رہا صحابہ تے ظلم کردا رہا انہاں نوں دیوانہ مجنون تے پاگل آندا رہا ایں نظر چڑائی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عمر نظر تے چڑ ذرا آندے نے سونیا شرمندہ بڑا اس انداز نہ نظر چڑا تے میرے پیارے نبی نے پیار کی کیتا آندے نے گوڈے نال گوڈا لا کے تے گول بٹھا لیا عمر نو چوٹر مل گئی اج آلے دربار دی چھوڑ مدینے والے تے میرے پیغمبر دے کول عمر بیٹھا نظر چک دی نہیں پے صحابہ حیران نے تے میرے آقا پوچھ دے نے عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے تے عمر کی آتے نے آقا فرماتے نے عمر بتاؤ آج اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے آتے نے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا کہ میرے آقا عمر آئے نے کہ انہیں خوش ہوئے اسلام جب پہلا دن تے جب عمر نے کیا آندے نے آقا میرے کلمہ پڑھاؤ تے نبی پاک نے ہاتھے ہاتھ رکھ لیا کلمہ پڑھیا تے میرے آقا فرماندے نے نعرہ تکبیر پہلا اسلام ہے میرے پیغمبر نے تکبیر کا نعرہ بلند کیتا ہے اللہ کی قسم نے اللہ کی رحمتاں ہو گئی نے کہ ایک کلمہ پڑھ لیا صحابہ سارے راضی تے خوش نے اور خیر ایک چوتھی مسلمان ہو گیا وہ سارے تے کوئی ظلم نہیں کر سکے گا ادھر مکے والے انہیں خبر آئی وہ نہیں آئی انہیں نبی پاک کا سر لے کے آیا وہ نہیں آیا ادھر پروگرام ہی بدل گئے تے ادھر کی ہو رہا ہے ادھر حرم وچ بیٹھ کے انتظار پہ کرتے ہیں ادھر نماز کا وقت ہے صحابہ وضو پہ کرتے ہیں آقا علیہ السلام حضرت عمر نے کی کرنے لگے نے سونے نماز پڑھنے کی کرنے لگے نے بولو نماز پڑھنے لگے نے اچھا
ساری ارکم گھر حضرت عمر فرماتے نے سونے پھر مینوں نہیں سی منگنا کہ لوکی نمازاں پڑھنیاں کر تے مینوں نہیں سی منگنا اے میرے پیارے وضو کر لین وضو کر لیا فرمایا نماز کوئی نہ پڑھے سارے وضو کر لیا حضرت حمزہ عمر نے سدیا تین دن پہلا مسلمان حضرت حمزہ کفر نے کے بڑا بہادر تھا پڑھ لیا تلوار حضرت حمزہ نے پڑھی حضرت عمر نے پڑھی اے تلوار لہرا رہے نے ہم نے سونیا تسی ذرا کھاٹ میں ساڈے وچ چلو صحابہ تواڈے مگر چلن اج بیت اللہ وچ نماز پڑھاں سبحان اللہ اج بیت اللہ وچ نماز ہوئے گی تے میرے پیغمبر علیہ السلام بڑی آج دینار تکبر نہیں کوئی دال نہیں کوئی مندا نہیں آقا آج دی دینار انہاں دے درمیان چلدے جاندے نے ادھر عمر نے ادھر جناب حضرت حمزہ نے تے تلدے جاندے نے تے اللہ دی قسم ہے اللہ دی رحمتاں ہو گئیاں نے تے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی تلدے جاندے نے آیا اے جوان بچہ نعرہ تکبیر دا اج آیا اے جوان بچہ نعرہ تکبیر دا ہر کسی نو پتہ لگا مدنی دے وزیر دا مدنی دے فوج دا سلار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا اوڑوں چک ننگی تلوار آ گیا کہ بیت اللہ دے کول پہنچے نے مکے والیاں دے حواس رہ نہیں ہوئے عمر تے میرے عمر فرماندے نے آندے نے آج میرے اگے او آئے جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے آج محمد کا رستہ او روکے جن نے آج بیویاں بیوہ کرانیاں نے آج میرے اگے او آئے جنہاں میرا مقابلہ کر سکتا ہے اسے آپ جوش میں پیچھوں بولتے نے آندے نے بیت اللہ کے دار کھلوان والا آ گیا اچھی کو سبحان اللہ بیت اللہ کے دار کھلوان والا آ گیا ایک گل اور نوٹ کر لیا حضرت حمزہ پہلا مسلمان ہے پر نماز چھپ کے پڑھتے ہیں حضرت علی پہلا مسلمان ہے نماز ابو بکر پہلا مسلمان ہے نماز چھپ کے پڑھتے ہیں اور عثمان پہلا مسلمان ہے نماز چھپ کے پڑھتے ہیں میں کہنے گا ایک لاکھ 44,000 سے اب میرے نبی کے مرید بن کے آئے نے کہ عمر کلے میرے نبی دی مراد بن کے آیا ہے آگے میں بیت اللہ دے دار کھلوان والا آ گیا آج کافران دے چھکے چھڑان والا آ گیا بن کے دین دے بہار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا اللہ دی قسم پیارے عمر دے آتے بیت اللہ دے اندر ظاہری نماز پڑھی گئی ہے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اسلام کو شوکت بخشی ہے اسلام کو عزت دیتی ہے کیوں میرے نبی نے کہا سی اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب اللہ اسلام میں عزت دے دے ابو جہل مسلمان کر کے یا عمر بن خطاب نو تے اللہ کے بھی اسلام میں عزت دینا چاہتے سن اللہ نے عمر مسلمان کر دیتا ہے انشاءاللہ زندگی نے کہ دے نہ دے کارنامے میں رسید اگلے کے اندر ہوئے گا اللہ کتاب و سنت کا آپ کو عامل بنائے کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین